هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اسٹیج پر تشریف فرما عمائدین، علماء کرام اور میرے سامنے تشریف فرما عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، جناب مطیع اللہ باجوہ صاحب اور ان کے دوستوں اور ٹیم اور مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور کے احباب اور ذمہ داروں کی محنت اور کاوش کے نتیجے میں ایک پر رونق اور بابرکت محفل میں ہم سب حاضر ہیں، موجود ہیں، اور یہ مبارک محفل ہے ذکر رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں ابھی سورہ جمعہ کی ابتدائی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ ارشاد ہے رب العالمین کا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ رب کی، رب العالمین کی، اپنے بنانے والے کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور رب کون ہے؟ الملک، وہ بادشاہ ہے، حقیقی مالک ہے اور بادشاہ ہے دنیا اور آخرت کا، عالمین کا۔ القدوس، وہ ہر عیب سے، ہر زوال سے، ہر نقصان سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے پاک ہے۔ العزیز، وہ سب پر غالب ہے، زبردست ہے، اس سے اوپر اور اس سے بالادست کوئی اور نہیں ہے۔ الحکیم، اس کے کام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور اس رب نے جس کی یہ صفات ہیں، بہت سے حیرت انگیز کام کیے، اس کی قدرت کے بہت کارنامے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے، ایک بہت بڑا کام جو اس ملک نے، اس قدوس نے، اس عزیز نے، اس حکیم نے کیا، وہ یہ ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ یہ وہ رب ہے، یہ ذکر اس رب کا ہو رہا ہے اور اس کی صفات کا ہو رہا ہے، جس کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک عظیم الشان رسول کو پیدا کیا، جو اسی رب کی آیتیں ان پر پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے عقائد کو، ان کے اعمال کو، ان کی زندگی کو پاک اور صاف بناتے ہیں۔ ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں اللہ کی کتاب سکھاتے ہیں اور اس کی سمجھ اور فہم جو حدیث کی شکل میں اور آپ کے فرامین کی شکل میں ہے، وہ بھی ان کو سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً بے شک یہ سب لوگ
ان کے آنے سے پہلے صریح گمراہی کے اندر، واضح گمراہی کے اندر، بلکہ گمراہیوں کے اندر مبتلا تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بگڑے ہوئے معاشرے کی، بگڑے ہوئے جہان کی، بگڑی ہوئی دنیا کی کس طرح اصلاح کی، تزکیہ کیا، انہیں پاک کیا، عقائد کی گندگی سے ان کو بچایا اور اعمال کی بلندی تک ان کو لے کر گئے۔ یہ آپ کی عظمت کا ایک پہلو ہے اور آپ کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ آپ یقیناً مصلح اعظم ہیں۔ تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ، سب سے بڑی اصلاح کرنے والے، اور یہ بات صرف عقیدت اور محبت کی بنا پر میں نہیں کر رہا، حقائق اس پر دلالت کرتے ہیں اور اپنے اور غیر اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے جس بڑے پیمانے پر، جس طرح لاکھوں لوگوں کی اصلاح کی، ان کے عقائد کی بھی، ان کے عمل کی بھی، ان کی زندگی کو بدلا، تبدیل کیا، جس بڑے پیمانے پر جتنے زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا، مختصر سے عرصے میں اس کی مثال پوری تاریخ عالم میں، انسانیت کی پوری تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی۔ اسی لیے میں اور آپ نہیں کہتے، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا حوالے کی معتبر کتاب ہے، کوئی بڑی لائبریری اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، قاموس العلوم ہے، ساری دنیا کے قدیم اور جدید علوم کا نچوڑ ہے، کئی جلدوں پر مشتمل اس کتاب میں، جس کو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کہا جاتا ہے۔ اس کے 14ویں ایڈیشن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر مقالہ لکھنے والے نے لکھا اور تسلیم کیا، اسے تسلیم کرنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the greatest reformer in history, greatest reformer in history، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے۔ ہر پیغمبر، ہر رسول مصلح ہوتا ہے، اپنی قوم کی اصلاح کرتا ہے، ان کو رذائل اخلاق سے بچاتا ہے، ان کو گندے عقیدے سے بچاتا ہے، صاف ستھرا عقیدہ دیتا ہے اور صاف ستھری زندگی کی تلقین کرتا ہے اور اس کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ لیکن جو سکسیس ریٹ، جو کامیابی کی شرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں، اصلاح کے میدان میں حاصل کی، وہ کسی کو نہیں ملی۔ یہ بھی آپ کی عظمت کی اور بڑائی کی ایک نشانی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ نہ صرف آپ نے صاف ستھری تعلیمات اور عقائد کو دنیا کے سامنے پیش کیا، بلکہ اس کو منوایا، اس پر عمل کرایا، اپنا نمونہ دیا، اس نمونے پر لوگوں نے عمل کیا، اور پھر انتہائی پستیوں سے اٹھ کر وہ ان پڑھ لوگ، وہ بدو لوگ، وہ جاہل لوگ جو جاہلیت کے دور، ایک لمبا دور گزار کے آئے تھے، ان کو انتہائی پستی سے اٹھا کر انتہائی بلندی تک آپ لے کر گئے۔ آپ ذرا ذہن میں لائیں، آپ کے تشریف لانے اور آپ کے اعلان نبوت کے وقت عرب کی بالخصوص اور دنیا کی بالعموم حالت کیا تھی؟
انسانیت ایک زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی، اخلاق کا خون ہو چکا تھا جو دنیا کے دریاؤں میں بہہ رہا تھا، ظلم اپنی آخری حدیں بھی پار کر چکا تھا، چاروں طرف اندھیرا تھا، ظلمت تھی، تاریکی تھی، اور اسی دور کو دور جہالت کہا جاتا ہے، جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے اور درست کہا جاتا ہے۔ انسان اپنے اس اعلیٰ مقام سے جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس سے گر کر اسفل السافلین، انتہائی پستی تک گر چکا تھا، چلا گیا تھا۔ آپ نے اصلاح کا آغاز کیا تو بڑے مشکل حالات تھے، آسان نہیں تھا ان لوگوں کو منوانا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کی تربیت کرنا، لیکن آپ نے کی۔ حالت کیا تھی؟ عقائد کی حالت کیا تھی؟ ایک چھوٹی سی ضخامت کے لحاظ سے چھوٹی سی کتاب ہمارے کتب خانے میں ہے جس کا نام ہے بلوغ العرب فی احوال العرب، عربوں کے زمانہ جاہلیت کے حالات۔ اسے اٹھا کے آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ عقائد کس پستی تک گر چکے تھے۔ ایک مسافر گھر سے سفر کے لیے نکلتا، زادِ راہ اور دوسرے سامان کے علاوہ اس کے پاس 3 پتھر، اینٹ نما پتھر ہوتے، صحرا میں ملے یا نہ ملے، وہ اپنے پکانے والے چولہے کا انتظام گھر سے کر کے چلتا تھا۔ اور ریگستان میں جب بھوک محسوس ہوئی، وہ جیسے پرانا چولہا، آپ نے بھی، آپ بڑے جو آپ میں سے بڑے ہیں انہوں نے بچپن میں دیکھا ہوگا، عارضی چولہا بنایا کرتے تھے سفر وغیرہ میں، ایک اینٹ یا پتھر ادھر رکھا، ایک ادھر رکھا، ایک پیچھے رکھا، اور تینوں کو جوڑ کے چولہا بن کے اس پہ پکا لیا۔ وہ بھی ایسے کرتے تھے ریگستان میں۔ اور پھر انہی میں سے جو پتھر اچھا لگا، ان تینوں میں سے جس پر ابھی کھانا بنایا تھا، ان میں سے ایک پتھر کو اٹھا کے اسی کے سامنے سجدہ کرتے، اسی سے دعائیں کرتے، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرتے کہ یہ ابھی ہمارا چولہا تھا اور ابھی ہمارا معبود بن گیا ہے۔ یہ حالات تھے عقائد کے۔ بہت سے واقعات ہیں۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا ڈھیر کھجوروں کا باغ میں یا گھر میں پڑا ہوا ہے، اس سے کھجوریں کھاتے بھی ہیں اور جب جی چاہے اس کی عبادت بھی شروع کر دیتے ہیں کہ یہی ہمارا معبود ہے۔ آج ہم ان واقعات پہ ان کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مسکراتے ہیں کہ کتنے گئے گزرے لوگ تھے عقل کے لحاظ سے، کتنے پیدل تھے عقل سے۔ نہیں، بڑے بڑے ذہین لوگ تھے، ان میں بڑے بڑے دانشور بھی تھے جن سے لوگ مشکل باتوں میں، مشکل امور میں رہنمائی اور مشورہ لینے کے لیے آتے تھے۔ ابو جہل عقائد کے لحاظ سے، ضد اور کفر کے لحاظ سے ابو جہل تھا، لیکن بڑا دانا آدمی تھا، قوم کا سردار ایسے نہیں بنا تھا، دانائی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن یہاں آ کے مار کھا گیا۔ عمرو بن عاص جیسے لوگ جن کی دانش نہ صرف مکے بلکہ قرب و جوار میں مشہور تھی، اور بہت سے ایسے، لیکن سب ایک راہ میں بہ چکے تھے۔ یہ معمولی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ آج ہمیں بنا بنایا پھل توحید کا مل گیا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اس کو سمجھا نہیں کہ یہ کس مشکل سے ہم تک پہنچا ہے اور کن مراحل سے ہو کر ہم تک پہنچا ہے، اور اس سے پہلے کیا حالات تھے دنیا کے عقائد کے، لوگوں کے عقائد کے۔ ایک معروف صحابی ہیں، انصاری صحابی، عمرو بن جموح ان کا نام ہے۔ جب مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مصعب بن عمیر نے، جو پہلے مبلغ اسلام ہیں اس امت کے، جب انہوں نے تبلیغ شروع کی مدینے میں آپ کے حکم سے،
آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ عمرو بن جموح کے قبیلے کے کچھ نوجوان بھی مسلمان ہوئے۔ نوجوانوں میں جذبہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑے لوگوں کو بھی اس عمدہ اور اچھے اور پاک اور صاف ستھرے عقیدے کی طرف جو اسلام نے ہمیں دیا ہے متوجہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ عمرو بن جموح نے اپنے گھر میں بت رکھے تھے، ان میں سب سے پیارا اور محبوب اس کا ایک لکڑی کا بت تھا۔ وہ 2-3 نوجوان اس کے اپنے قبیلے کے اس کے ہمسائے رات کو آتے، کسی طرح گھر میں گھستے اور اس کے لکڑی کے بت کو اٹھا کے باہر لے جا کے باہر ایک گندگی کا ڈھیر تھا وہاں پھینک دیتے۔ پہلے دن انہوں نے کیا، صبح اٹھ کے اس نے بت کو تلاش کیا، نہیں ملا پورے گھر میں۔ بڑا پریشان ہوا، باہر نکل کے دیکھا تو گھر کے سامنے گندگی کے ڈھیر پر پڑا تھا۔ وہ جانتا تو نہیں تھا کہ کس نے یہ حرکت کی ہے۔ اس نے گالیاں دی ان نامعلوم افراد کو، بت کو اٹھایا، اسے دھویا، اسے خوشبو لگائی اور پھر اپنی جگہ پر رکھا اور پھر اس کی عبادت شروع کی۔ 2 یا 3 دن یہ ہوتا رہا۔ تیسرے یا چوتھے دن انہوں نے گندگی پر پھینکنے کی بجائے اسی گندگی کے ڈھیر سے ایک مرے ہوئے کتے کی لاش کو اٹھایا، اس کے ساتھ رسی ایک لے کے اس کو باندھا اس بت کو، اور قریب ایک کنواں تھا پرانا، اس میں اس کو لٹکا دیا، اس کو ڈال دیا۔ چھوٹے چھوٹے کنویں ہوتے تھے، زیادہ گہرے نہیں، اس کو لٹکا دیا یا ڈال دیا اس کے اندر۔ صبح پھر اس نے دیکھا بت نہیں ہے، غفلت کی نیند سے بیدار ہوا، پھر دیکھا نہیں ہے، پھر بھاگا ہوا اس گندگی کے ڈھیر کے پاس گیا، وہاں بھی نہیں تھا۔ آج کہاں چلا گیا میرا پیارا معبود؟ نعوذ باللہ۔ ادھر ادھر دیکھا، پتہ چلا کہ وہ تو کنویں میں کتے کے ساتھ بندھا ہوا پڑا ہے۔ شاعر بھی تھا۔ پھر اس نے ایک چھوٹی سی نظم کہی، کچھ شعر کہے، جس میں سے ایک مصرع یہ تھا کہ لو کنت الہا ما کنت فی البحر ما کنت فی البحر ما القلب فی کرنی۔ اگر تو معبود ہوتا، سمجھ آ گئی تیسرے چوتھے دن جا کے، اگر تو معبود ہوتا تو اس طرح مرے ہوئے کتے کے ساتھ ایک ہی رسی میں بندھا ہوا یہاں میں تجھے نہ پاتا۔ دماغ کی کھڑکی کھل گئی، نوجوانوں کو پتہ چلا، خوشی خوشی آئے، اسلام پیش کیا، انہوں نے قبول کیا۔ اب اس پستی سے جو آپ نے ملاحظہ فرمائی، کس بلندی تک یہ گئے؟ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ احد میں شریک ہوئے، جنگ احد میں شہادت کا مرتبہ پایا۔ گھر والوں نے چاہا کہ ان کے جسد اطہر کو، ان کی نعش مبارک کو، ان کی لاش کو اونٹ پہ لاد کے گھر لے جائیں، وہاں دفن کرنا چاہتے ہیں، مدینے میں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ مدینے میں دفن کرنے کے لیے اونٹ پر رکھا، مدینے کی طرف اس کو چلانا چاہا، اس نے چلنے سے انکار کیا، بیٹھ گیا زمین پہ، نہیں چلا۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، زیادہ نہیں چلا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی، آپ نے فرمایا معلوم کرو، مجھے لگتا ہے کہ اس نے کوئی دعا کی ہے گھر سے نکلتے ہوئے، معلوم کرو گھر والوں سے اس نے کیا کہا تھا۔ پتہ چلا کہ انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے دعا کی ہے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ تیرے نام سے، یہ وہی ہیں، وہی مشرک لکڑی کے بت والے، اور اب توحید کے کس درجے پر ہے، کس درجے پر پہنچے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹریبیوشن ہے انسانیت کے لیے، یہ آپ کا احسان ہے انسان پر۔ جب ایک کام ہوا، کیا کرایا، ہوا ہوایا ہمیں مل جائے تو ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہو سکتا تھا، یہ تو میں بھی کر سکتا تھا، لیکن کرنے والے کو جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ وہی جانتا ہے، اسے ہی پتہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے یہ دعا کی ہے
تو اب یہ اونٹ مدینے نہیں جائے گا، اس کو یہیں دفن کرو۔ یہ دعا کر کے نکلا ہے، اللہ تیرے لیے، تیری توحید کے لیے، تیرے دین کے لیے گھر سے نکلا ہوں، اب میں اس گھر میں واپس نہیں آنا چاہتا، تیرے راستے میں شہادت پانا چاہتا ہوں۔ تو کسی نے کہا ہے نا کہ یعنی دماغ کس طرح بدلے، آپ نے دل کس طرح بدلے، دماغ اور دلوں کو کس طرح تبدیلی آئی کہ تیری محفل میں بیٹھنے والے، تیری محفل میں بیٹھنے والے کتنے روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے یہ اثرات تھے۔ ان لوگوں کو جن کا عقیدہ گندگی کی انتہا تک پہنچ چکا تھا، ان کو اتنا صاف اور ستھرا اور اتنا پکا اور گہرا عقیدہ دیا۔ اور پھر کیوں نہ کہیں جو احسانات آپ نے کیے ہیں نسل انسانی پر، ان کے حوالے سے درست کہا کہنے والے نے کہ شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب، برسا ہے شرق و غرب پر ابر کرم تیرا، آدم کی نسل پر تیرے احسان ہیں بے حساب۔ اور پھر انہی بے حساب احسانات جو آپ کے ذریعے اللہ نے انسانیت پر کیے، ان میں اعمال کی اصلاح بھی ہے، لوگوں کی زندگی کو بدلنا بھی ہے، صرف عقائد نہیں، ان کی پوری زندگی کو بدلنا۔ وہ جو گڈریے تھے، وہ سلطنتوں کے امیر اور حکمران اور خلیفہ بنے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ذہن میں کوئی معمولی شیطان حملہ کرتا تھا تکبر کے حوالے سے کہ میں بہت بڑا حکمران ہوں، 22 لاکھ مربع میل میرے زیر نگیں ہے، اس پر میرا حکم چلتا ہے، تو پھر اس قسم کی باتیں آپ کرتے تھے تکبر کو دل سے نکالنے کے لیے۔ کہا کرتے تھے کہ میں وہی عمر ہوں جسے لوگ عمیار کہتے تھے، اور جو معمولی مزدوری اور اجرت پر اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، میں وہی ہوں۔ لیکن ان بکریاں چرانے والوں کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا حکمران بنایا، اور کتنا وسیع ذہن والا حکمران، یہی بکریاں چرانے والے، کتنا وسیع ذہن کا۔ آج ہم یورپ کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کے ترقی کے علاوہ جو انہوں نے اپنے معاشرے کو دیا ہے، اپنی قوموں کو دیا ہے، ان کی حکومتوں نے اس پر رشک کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک ان کا سوشل سیکورٹی سسٹم بھی ہے کہ بوڑھے کو، بیمار کو، بے روزگار کو سرکاری تنخواہ ملتی ہے، پینشن ملتی ہے۔ اور روزنامہ جنگ میں ایک بلکہ 2 مرتبہ میں نے یہ کالم دیکھا ہے جس میں کیمبرج یا آکسفورڈ کے کسی پروفیسر کے حوالے سے رودات چھپی تھی کہ اس نے کہا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم ایٹلی کو سوشل سیکورٹی کا یہ سسٹم، وہ میرا شاگرد تھا، اپنے پاکستانی اور مسلمان شاگردوں کو اس پروفیسر نے بتایا، اس انگریز پروفیسر نے، کہ میں نے اپنے وزیر اعظم کو سجیسٹ کیا تھا اور اس سسٹم کے خد و خال اور اس کا خاکہ اور نقشہ دیا تھا۔ اور پھر اس نے اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے کہا تمہیں معلوم ہے میں نے اسے کہاں سے حاصل کیا؟ انہوں نے پوچھا جناب ہمیں تو معلوم نہیں، آپ بتائیں۔ تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ میں نے اس سسٹم کو تمہارے عمر بن خطاب سے حاصل کیا تھا، ان کی تاریخ پڑھ کے مجھے پتہ چلا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح بھی حکومتیں کرتی ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اور ہم جو اصول ہمارے تھے ان کو اپنا کے انہوں نے ترقی بھی کی، اپنے لوگوں کو خوشحال بھی کیا، اور ہم نے انہوں نے تاکہ نسیاں پہ رکھ دیا، بھلا دیا۔ اقبال نے کیا بات کہی تھی کہ اڑا لی کمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ جو بات ہماری تھی وہ انہوں نے لے لی،
اور ہم خالی ہاتھ رہ گئے۔ اعمال کی اصلاح کی، زندگی کی اصلاح کی بات کر رہا تھا۔ مثالیں بہت ہیں، ایک ہی مثال لیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، نام ہے اس کا مرثد ابن ابی مرثد کہلاتا ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے بھائی، آؤ بیعت کرو، لیکن بیعت سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ڈاکو ہوں، نقب زن ہوں، راتوں کو نقب لگا کے چھتیں اور دیواریں پھاڑ کر لوگوں کے گھروں میں جا کے چیزیں چراتا ہوں، اور اس فن کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں آتا۔ مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں، لیکن پریشان بھی ہوں کہ اور کوئی کمائی کا میرے پاس ذریعہ کوئی نہیں، نہ میں نے سیکھا ہے نہ مجھے آتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اور میرے بچے بھوکے مرتے رہیں مسلمان ہونے کے بعد۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا انتظام ہو جائے گا، تو مسلمان ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں مسلمان ہونے کے بعد بھی نقب لگانے کی، لوگوں کے گھروں اور چھتوں کو توڑنے کی یا دیواروں کو توڑنے کی آزادی ہوگی، تمہیں اجازت ہوگی۔ مجلس میں موجود صحابہ پریشان کہ اسلام تو چوری اور ڈاکے سے شدت اور سختی سے منع کرتا ہے، تو اس کو اجازت مل رہی ہے کہ ڈاکہ مارتے رہنا، مگر خاموش کہ آپ خود ہی اپنے فرمان کی تشریح فرمائیں۔ تو آپ نے تشریح فرمائی، آپ نے فرمایا کہ نقب اب بھی لگانی ہے، لیکن مکے کے ان گھروں میں لگانی ہے جہاں ہمارے مسلمان بھائی مسلمان ہونے کے جرم میں قید ہیں، ان کے گھر والوں نے ان کو قید کر رکھا ہے، نقب لگانی ہے، وہاں ان کو چھڑا کے لانا ہے۔ تمہارے روزگار کا بندوبست ہم سرکاری طور پہ کریں گے، ہم خود کریں گے۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس کا کام ہی یہ تھا۔ وہ صبح کے وقت ریکی کرتا، معلومات لیتا، اور رات کے وقت جا کر کسی نہ کسی قیدی کو چھڑا لیتا۔ اسی مشن پر تھا وہ۔ ایک رات تھی چاندنی، دور سے مکے میں داخل ہونے سے پہلے باہر ایک چھوٹی آبادی میں ایک عورت نے گھر کی چھت سے چاندنی کی روشنی میں، چاند کی روشنی میں اسے دیکھا۔ عورت اس کی پرانی جاننے والی تھی، پرانی دوست تھی، اور اس گئے گزرے جاہلیت کے دور میں بھی ایسی گندی عورتوں کو آبادیوں کے اندر نہیں رہنے دیتے تھے سردار، کہتے تھے باہر جا کے اپنا کاروبار کرو۔ تو اس نے دور سے دیکھا، پہچانا اور آواز دی، مرثد ہو؟ اس نے کہا ہاں مرثد ہوں۔ آ جاؤ، میں اکیلی ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے ایک نظر دیکھا اور ایک بات کہی۔ اس نے کہا میں نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا کیا ہوا، کیوں نہیں آ سکتے؟ جملہ اس کا سننے والا ہے، جواب اس کا سننے والا ہے۔ اس نے کہا الاسلام حال بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان اب ایک دیوار آ گئی ہے، ایک رکاوٹ آ گئی ہے، ایک آڑ آ گئی ہے، اور اس دیوار کا نام ہے اسلام۔ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے دین نے ان حرکتوں سے، ان باتوں سے مجھے منع کر دیا ہے، میں اب ان باتوں سے بہت اونچا اٹھ گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت کی ضد اور عورت کا مکر، ان کیدکن عظیم۔ اس نے رد عمل میں وہیں سے شور مچانا شروع کیا چھت سے کہ مکے والوں، تمہارا چور جو تمہارے ڈاکو، جو تمہارا چور اور ڈاکو جو تمہارے قیدی چھڑا کے لے جاتا ہے وہ اس وقت موجود ہے، جلدی سے آؤ، اس کو پکڑو۔ مرثد نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا تو گوارا کیا، دعوت گناہ تو ٹھکرائی، لیکن نہ صرف اپنے ایمان، اپنے دین، اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو محفوظ رکھا،
بلکہ گواہی دی اس بات کی اپنے اس عمل سے کہ کس قدر اصلاح فرمائی ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال کی اور عملی زندگی کی۔ جتنے بھی صحابہ آج رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہیں ہم کہتے ہیں اور کہنا چاہیے اور ضرور کہنا چاہیے، ان سب کا ماضی کیا تھا؟ الا ماشاء اللہ، چند ایک کو چھوڑ کے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کو چھوڑ کے معدود چند افراد جو جاہلیت میں بھی عقیدہ تو جو تھا وہ تھا، لیکن اپنے آپ کو رذائل اخلاق سے، برے اعمال سے پاک رکھتے تھے حتی الامکان۔ ان کے علاوہ سب اسی رو میں بہے ہوئے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ آپ کی تعلیم و تربیت سے، آپ کے تزکیہ سے، آپ کے نمونے سے بدکار عصمتوں کے محافظ بنے، چور اور ڈاکو راستوں کے نگہبان اور چوکیدار بنے، لوگوں کے مال و جان کے محافظ بنے، برے اخلاق والے اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک ہوئے اور دنیا کے لیے ایک نمونہ بن گئے۔ یہ سب آپ کے تزکیہ، آپ کی تعلیم اور آپ کے نمونے کا نتیجہ تھا۔ اور درست فرمایا ہے رب العالمین نے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پاک اور صاف کرتا ہے ان کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس سے پہلے وہ جاہلیت کے گندے، تاریک، اندھیرے دور سے گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت عظمیٰ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی تعلیمات، ان کی قدر کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معذرت کرنا چاہوں گا ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب اور جناب سفتین شاہ صاحب نے آگے ابھی اوکاڑے جا کے اپنا رنگ جمانا ہے، یہاں رنگ جمانے کے بعد، اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنا وقت مجھے دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔